institutions where you get your education. But before I explain the word ethics, I must tell you کہ اس دنیا و جہان میں تمام اخلاقیات اللہ کی طرف سے، خدا کی طرف سے، کسی سپر نیچرل پاورز کی طرف سے آئی ہیں. اگرچہ گریکس میچورٹی اور عقل کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں بعد میں کوئی انسان بڑی مشکل سے پہنچا ہے، اس کے باوجود گریکس نے فلسفہ دیا، حکمت دی، بہت ساری سائنسز کے ابتدائی اصول دیے، مگر موریلٹی نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھی. بدقسمتی سے اخلاقیات کا اوریجن ہمیں خدا سے ملتا ہے، پیغمبروں سے ملتا ہے. اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس کی ابتدا شاید پہلے انسان سے شروع ہوگی. عجیب سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلا انسان جو تھا، جو اپنی زندگی کی بقا کے لیے ایک خون آشام اور خون ریز جنگ لڑ رہا تھا، بڑے بڑے مہیب خطروں سے آشنا تھا، جو ابھی چکماک سے آگ جلانا بھی نہیں سیکھا تھا، جس کے گھر نہیں تھی، آبادیاں نہیں تھیں، بستیاں نہیں تھیں، جو وحشی جانوروں درندوں کی طرح جنگلوں میں ایک آگ اور خون کی ہولی کھیلتا پھرتا تھا، وہ مذہبی کیسے ہو گیا؟ وہ مذہبی کیسے ہو گیا یہ نہیں سمجھ آتا. حیرانی کی بات ہے کہ یہ انسان جو آج کا جدید انسان، جسے اپنے اختیارات کا مالک، اپنی زندگی کو سنوارنے والا کہتا ہے کہ عقل نا پید و خرد می گزدش صورت مار، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہ انسان جو آج اس وقت موجود ہے، جس کے دعاوی جو ہیں خدا کے برابر جا رہے ہیں، تو میں آج ایتھکس کو مورلی ایکسپلین نہیں کروں گا. Many of you could have a question کہ جب ہم خدا پر اتنا اچھا یقین نہیں رکھتے تو ہم اس کے دی ہوئی موریلٹی پہ کیسے کریں گے؟ بٹ جسٹ ٹو فائنڈ the truth behind all this، اتنا ضرور کہہ دوں کہ سب سے بڑے اینتھروپولوجسٹ نے، جو بابائے انسان کی تحقیق کا بہت بڑا بابائے مطلق جانا جاتا ہے، اس نے ایک جملہ بڑا دلچسپ کہا ہے کہ ہومو سیپین از ہومو ریلیجس، کہ اتفاق کی بات ہے کہ جب سے جانورانہ تبدیلیوں کے بعد آج کے انسان نے سوچتے ہوئے انسان کا لقب پایا. ہومو سیپین سوچتا ہوا انسان ہے، کہ جب سے اور جس لمحے اور جس مقام سے انسان نے سوچنا شروع کیا، تب سے مذہبی ہے. حیرانی کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا، تازہ تازہ سراغ عقل پایا، گفتگو سیکھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. جب سے انسان نے علم سیکھا، اسماء العلم سیکھے، جب اس نے پروجنی اور پوسٹیریٹی کے درمیان لرننگ کا رابطہ قائم کیا، جب پیچھے گئی ہوئی نسلوں کے تجربات کو آگے لایا، جب اس نے آگے تجربات عطا کرنے شروع کیے اپنے بچوں کا، اس سے کہیں پہلے کی بات ہے کہ ہومو سیپین واز ہومو ریلیجس، کہ یہ انسان سب سے پہلے مذہبی تھا. ابھی پوری طرح کھانا نہیں کھانے کے قابل ہوا تھا تب بھی مذہبی تھا، ابھی بال بچوں کو علم سکھانے کے قابل نہیں ہوتا تب بھی مذہبی تھا. But ladies and gentlemen, not today. I'm not talking about any religious ethics today. Today I'll give you a very personal definition of ethics.
اور جب آپ اس پہ غور کرو گے تو یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی بات۔ آج کی ایتھکس یہ ہے کہ کسی بھی زمان و مقام میں بہترین رویے کے انتخاب کو ایتھکس کہتے ہیں۔ کسی سچویشن میں، کسی وقت میں اور کسی زمانے میں بہترین رویے کے انتخاب کو ایتھکس کہیں گے۔ ایک بہترین رویہ جو کسی زمان و مقام میں پیدا ہوتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی گھر میں ماتم ہو رہا ہو تو آپ یہ ناچتے ہوئے نہیں جاؤ گے کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، یہ ایتھیکل نہیں سمجھ آئے۔ دس از ناٹ دی بیسٹ بیہیویئر، دس ناٹ دی بیہیویئر۔ اور اگر آپ خود غور بھی کرو تو ہم ایک وقت کے، ایک جگہ کے ایٹیچیوڈ کے مناسب رویے کو ہم ایتھکس کہتے ہیں۔ ایون ٹوڈے آئی ول ناٹ ڈسکس دی مورل ایتھکس فار دی ڈاکٹر، وہ تو تم ڈاکٹرز بنو گے تو پھر دیکھا جائے گا کیا ایتھکس ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ آج میں آپ کو کچھ اس طرح سے بٹوین یو اینڈ یور الما میٹر، میں آپ کو اور آپ کی درسگاہ کے درمیان ایک رویے کی تھوڑی سی، میں گزر رہا تھا بوسٹن سے، میں بوسٹن کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں بہت بڑی دنیا کی یونیورسٹی آ گیا، ہارورڈ۔ تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا اس اور بہت ساری اچھی اچھی یونیورسٹیاں تھیں دنیا میں، لوگ ہارورڈ کے لیے کیوں دیوانے پھرتے ہیں؟ پتہ لگا کہ یہ درسگاہ ایک بہت بڑے استاد سے منسوب ہے۔ یہ بھی عام سا ہوتا اگر اس میں آئنسٹائن نہ ہوتا، کسی اور درسگاہ میں کوئی کمال نہ ہوتا اگر اس میں واٹسن نہ ہوتا، یا کسی استاد کی وجہ سے درسگاہوں نے نام و نمود پایا، یا کسی طالب علم کے خلوص علم کی وجہ سے وہ جگہ معزز ہوئی اور وہ دانشوروں کی آماج گاہ ٹھہری۔ یہ بعد میں آنے والے اسے کیش کرتے ہیں، بعد میں ریپوٹیشن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ تو اس بڑے استاد کا سایہ کرم یہ ہوتا ہے کہ 300 برس تک یونیورسٹیاں اس کے نام کی وجہ سے عزت کما رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا، 3 مرتبہ علامہ اقبال کو گورنمنٹ کالج لاہور سے نکالا گیا، وہ بیچارہ جاب کے لیے گیا، اسے جاب نہیں دیا گیا، اور جب وہ گھستا تھا لوگ اس کے سائے سے بچتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ مگر اسی علامہ اقبال پر آج جیسی سب سے زیادہ ناز کرتا ہے کہ خالق پاکستان، تصور پاکستان دینے والا فلاسفر ہمارے پاس سے 3rd ڈویژن میں ایم اے کر کے نکلا ہے۔ He was a gold medalist also. ایک ہی طالب علم تھا 3rd ڈویژن میں پاس ہوا، گولڈ میڈلسٹ بھی ہو۔ I don't expect it today, please. آج نہیں ایسے ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی عظیم ترین طالب علم کا نشان یہ نہیں ہوتا کہ وہ کو بہت بڑی ڈگریوں کے کلاسک، علامہ عنایت اللہ المشرقی بھی تو گئے تھے نا کیمبرج میں، پتہ لگا اگلوں نے بہت بڑا مشکل پیپر میتھمیٹکس کا تیار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر جیسے آپ لوگ آپ کے پرچوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اٹیمپٹ 25 آؤٹ آف 13 اور 17، اٹیمپٹ 25۔ علامہ نے مقررہ وقت میں سارے ہی کر دیے اور اوپر لکھ دیا کہ ایکسپٹ 25۔ اس بنیاد پر عنایت اللہ کو المشرقی کا خطاب ملا، and he was then the greatest mathematicians of the world. He was. ٹرائیپوس میں اس کی اس اہلیت نے، مگر کیا بعد میں بھی المشرقی کا نام سنا گیا؟ ہوا کیا؟ بالکل جیسے تم لوگ کرتے ہو، او بھئی اہلیت کسی چیز کی اور بوٹ کسی کے پہن کے پھر رہے ہو۔ بس جب آپ اپنے کاموں کو دھیان نہیں دو گے، جب آپ اپنے مقاصد اور اپنی سیریسنس کو پیش نظر نہیں رکھو گے تو آپ سیاست میں خاکساروں کی طرح خوار ہو جاؤ گے۔ سیاست میں چلے گئے بھائی، وہ اتنے بڑے میتھمیٹیشین کا کام، افسوس کہ آئنسٹائن نے ایسا نہیں کیا، وہ لگا رہا حتیٰ کہ اس نے ریلیٹیوٹی جیسا عہد ساز فارمولہ اور نظریہ دے کے آپ لوگوں سے نجات پائی، اور المشرقی نے
ایک گمنام سا گوشہ اختیار کیا، سیاست میں ذلت اٹھائی، اخلاق و کردار کی ایک ڈائیورشن سے آشنا ہوئے، اور ہمیں کچھ نہیں دیکھے گا. Well, if you want to introduce your culture, یہ بڑا نیا بنا ہے کالج، بہت نیا بنا ہے. اس کے کالج کے پیچھے بڑی نیک نیت، اس کے کالج کے پیچھے کہ ایک شخص نے سوچا کہ یار ہم پاکستان میں ایک ایسی درسگاہ علمی تیار کریں جو ایکولی ایفیشینٹ ہو اپنے ریلیجس کمٹمنٹ میں اور اپنی پروفیشنل سکلز میں، ایکولی ایفیشینٹ. اب اس کے لیے دیکھو ایک استاد یا آگے ایک ڈاکٹر بڑا پائے کا بیٹھا ہوا، کافی مشہور ڈاکٹر، یہ نہیں ہے کہ ابھی آج ہی مشہور ہوئے ہیں. ڈاکٹر سلطان مظفر ان کا نام تھا. ان سے بات چیت چل، وہ پہلے سے تیار نکلے، تیز تر نکلے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. تیسرے صاحب مل گئے، سب نے مل کر ایک درسگاہ کی بنیاد ایسی رکھی، اور اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا ریسرچ سینٹر قائم کیا جائے کہ اگر آنے والے وقتوں میں لوگ انسان کی بدترین بیماریوں کا علاج بھی ڈھونڈیں اور اعلیٰ ترین طالب علم اعلیٰ ترین روایات علمیہ کے ساتھ آگے بڑھیں. اس کے لیے پورا دھیان کیا گیا کہ اسٹوڈنٹس کو ایسی بودریشنز نہ ہوں جیسے طالب علمی کے زمانے. ایک معاملے میں ہم سب آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، اور وہ ہے اس کا مانیٹری چنک جو آپ سے وصول کیا جاتا. That's very tragic, but that's not our fault. ہمارے اگر ہم تمہارے جیسے لوگوں میں کئی جیسے لوگوں کی طرح رئیس ہوتے تو بخدا یہ مفت ادارہ ہوتا. ایسا نہیں ہے. اب یہ وہ فورسڈ، وہ میڈیاکر، فرسٹ ٹائم ایک میڈیاکر جینٹلٹی کی یہ ایفرٹ تھی کہ وہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنائے، اور یہ آخری نہیں ہے، دس جسٹ دی بگننگ آف این انسٹیٹیوشن. اس کے بعد اس پورے علاقے کو پوٹوہار جو علمی طور پہ بنجر ویران اور یتیم علاقہ سمجھا جاتا تھا، ہم اس کو بالکل کیمبرج اور آکسفورڈ کی طرح ایک بہت بڑا شہر علم بنانا چاہتے ہیں. We have just begun. اور اس میں آپ سب لوگ بھی جب بالغ ہو جائیں گے، مطلب علمیت ویسے تو ہو گئے ہو، مگر جب آپ اس قابل ہو جاؤ گے تو اس ادارے کے ساتھ زندگی بھر آپ کی وابستگی تفاخر اور عزت کی وابستگی ہونی چاہیے. مگر خواتین وغیرہ بڑا اتفاق ہوا، ہر چیز ایک وقت پہ مناسب لگتی ہے. As a nominal head of this institution، آپ کو پتا ہے میں بہت کم یہاں آتا ہوں، کرسی سے مجھے کبھی رغبت ہی نہیں رہی ہے اور مناسب، مگر یہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یار کیا ہمارے طالب علموں کو اس درسگاہ کی اہمیت اور اس کے الٹیمیٹ اینڈز کا پتہ نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی درسگاہ آپ کے ساتھ ہر وقت ساتھ نہیں رہے گی، مگر اس کا وقار، اس کا نشان عزت ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا. You just cannot compare yourself. Just cannot compare کہ ان درسگاہوں کے ساتھ آپ کا کمپیریزن نہیں ہے. ہم نے آج تک کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس درسگاہ کو ہم پاکستان میں کمپیریزن میں ڈالیں گے. ہم نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ہم دنیا کی بہترین درسگاہوں کے کمپیریزن میں اس درسگاہ کو ڈالنا ہے ہم نے. اور جتنی محنت آپ کے ساتھ استاد چاہیں گے کریں گے، مگر ہر درسگاہ میں داخل ہونے کی سینس آف پرائیورٹی جدا ہوتی ہے. وین یو آر اسٹوڈنٹس، دیکھو انگریزی میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اسٹوڈنٹ از دا ون ہو اسٹڈیز. یہ کوئی جملہ پورا نہیں ہے، انگریزوں کے پاس اتنی زبان ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو پورا ادا کر سکوں. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کیا لینگویج ہے، ان کے پاس کیا لینگویج ہے. چاند کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے پوری انگریزی میں، سورج کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے آپ پوری انگریزی میں. ہے کوئی تو مجھے بتا دینا سر، سوچ ساچ کے بتانا. ہاں پورا مون اور سن کے علاوہ سولر نام نہیں ہے، اس کا آسپیکٹ ہے، ایڈجیکٹو ہے، اس کا لیونر ایڈجیکٹو ہے، مگر دوسرا نام کوئی نہیں ہے.
اور آپ کی زبان ماشاءاللہ شروع کرتی ہے ماہتاب، قمر، چاند اور پتہ نہیں کیا کیا لسٹیں لگائی ہوتی ہیں. بیکاز دیز آر دی بیسٹ لینگویجز جس میں قمر سے لے کے ہلال سے لے کر یعنی ایک عالمتاب تک اتنے سارے الفاظ ہیں. 26 لفظ تو صرف سورج کے لیے ہیں، 26 چاند کے لیے. یہ ایک یتیم زبان کو تو آپ بولنا بڑی عزت کا باعث سمجھتے ہو، مگر میں فرینکلی کہوں نہیں کہ تمہیں اردو آتی نہیں. اگر وہ آتی ہوتی نا تو یقین کرو ایسا ایسا خوبصورت جملہ ہے، ایسا ایسا. جن دنوں میں انگریزی ادب پڑھا کرتا تھا تو میں نے ایک دن انگریزی لٹریچر کی کتابیں اٹھا کے نا دیوار سے پھینک. وجہ پتہ کیا؟ ایک بڑے لطیفے کی بات ہے ایز اسٹوڈنٹس. وجہ یہ تھی کہ بدترین ادب کوئی دنیا میں اگر موجود ہے تو انگریزی. آئی ایم اے پوسٹ گریجویٹ آف انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر. I've taught this for about 18 long years, but I'm telling you a very, very honest thing. بدترین ادب اگر کوئی دنیا کے لٹریچرز میں موجود انگریزی ہے. وجہ سنو، اگر آپ نے کچھ آسپیکٹس ہوتے تو لٹریچر ڈیپینڈ، یہ ریئلزم ہے، یہ امیجنیٹو سائڈ ہے، یہ اس کی کلچرل سائڈ ہے. اگر آپ ریئلسٹک لٹریچر پہ چلے جاؤ تو رشین سے بڑا ریئلسٹ زمانے میں نہیں گزرا. ایک کتاب اگر رشینز کی پال دو نا ریئلزم پر تو آپ کو ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی ایگزیکٹیچیوڈ ہے ان کے بیان میں، اور انسانی ابتلا کا ذکر اس فصاحت اور بلاغت سے کرتے ہیں. جیسے مائیکل شونسٹین کا کینسر وارڈ ہے، کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، دیکھا، آپ کو پڑھنا چاہیے ہوتا ہے بھی اس وارڈ کے بارے میں. جیسے اپنا مائیکل شولوہو کا کوائٹ فلوز دی ڈان ہے. جیسے دوستوفسکی ہے جو انسان کی اوریجنل پرابلمز کو ڈسکس کرتا ہے. جب آپ ان کو پڑھ کے ہٹتے ہو تو آگے عجیب ایک بونگا سا انگریز اپنا فلسفہ دے رہا تھا. حکومت علم تو نہیں نہ ہوتے. اگر آپ نے مکر و فریب اور چالاکی سے دنیا کو تقسیم شدہ دیکھ کر اپنی جگہ بنا لیا تو وہ عقل نہیں کہلائی. یہی کچھ امریکہ کر رہا. امریکہ میں کسی بڑے ادیب کا نام سنا؟ کبھی نہیں سنو گے. اچھا ادیب اس کرائسس میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ امیجنیٹو لٹریچر پہ جاؤ تو آج تک فرانس لیڈ کر رہا ہے آئیڈیاز کو. آج تک فیشنز کو فرانس لیڈ کر رہا ہے، ادب کو لیڈ کر رہا ہے. یہ تمام ادبی موومنٹس جو ہیں وہ فرانس سے شروع تھیں، چاہے وہ ایگزسٹینشل لٹریچر تھا، چاہے وہ پرسنلزم تھا، چاہے وہ فلسفیز تھیں، یا اگر فلسفے پہ چلے جاؤ تو دنیا کی کوئی قوم جرمنز کو کراس نہیں کرتی. کوئی قوم ایسی نہیں جو جرمن فلسفی سے آگے بڑھ سکی. تو انگریزی ادب اتنا فضول اور واہیات ادب تھا کہ جب میں کسی کو تفاخر سے انگریزی بولنی تھوڑی سی مجھے بھی آتی ہے، جب میں کسی کو تفاخر سے انگریزی بولتے دیکھتا ہوں تو مجھے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یہ عقل میں کو تیسرے درجے کا انسان. اس پہ امریکن نے اور پاک نکال دیں. اتفاق دیکھو کہ انہوں نے آدھے آدھے جملے ہی غائب کر دیے. اب اگر آپ کو انگریزی بولنی ہے تو آپ کا سارا بدن اس میں شریک ہوگا. بازو ادھر سے ادھر جائیں گے، ٹانگیں ہلیں گی، آدھا جملہ بولے گا، آدھا آپ کو بدنی اعضاء کی حرکت سے باقی کا جملہ سمجھنا پڑے گا. مگر یار دیکھو آج سے کو 300 سال پہلے ہم کہتے ہیں سب سے بڑا ادب وہ ہے جو موسٹ نیچرل. ایک لفظ اس میں ایڈ نہ کرنا پڑا. آپ کو پتا جب یہ دیتے ہیں نا نوبل پرائز ادب کا، تو سب سے بڑا ادب اس کو سمجھا جاتا ہے جس کا ایک لفظ چینج نہ ہو سکے. ادب کی کوالٹی یہ ہے کہ اس لفظ کی جگہ دوسرا لفظ آ ہی نہ سکے. اسی لیے شاید رول گل کے ایک انگریز ادیب نے ادب کا، آپ نے پتہ نہیں کتاب آپ کو پڑھی بھی نہیں جائے گی، آپ اسے بور سمجھ کے پرے پھینک دو گے، اولڈ مین اینڈ دی سی. اس کتاب کی صفت یہ ہے کہ ایک لفظ ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. چھوٹی سی کتاب ہے، ایگزیکٹیچیوڈ میں بے مثال ہے، کیفیت میں بے مثال ہے. انہوں نے اٹھا کے اسے نوبل پرائز دے دیا.
مگر خاتون حضرات دیکھو نا، ہمارے کسی شاعر نے ایک شعر لکھا آج سے 300 برس پہلے، وہ حافظ شیراز تھا. دنیا بھر میں جدھر چلے جاؤ گے نا، کوئی ادب والا ایسا نہیں ہے جو حافظ شیراز کو بھول سکے. تمام دنیا کے ادب میں اگر کوئی سند سمجھا جاتا ہے نا حسن شعر پہ، خیال پہ، تو وہ حافظ شیراز. اگر کوئی تصوراتی ادب کہیں موجود ہے تو مشرق میں موجود ہے. حتیٰ کہ جرمن شاعر گوئٹے نے، جو اپنے وقت کے کلاسکس میں سے ہے، اس نے سلام پیش کیا. اس نے کہا مشرق کو سلام ہے. ایک تو انہوں نے نبوت کو نہیں باقی چھوڑی، دوسری انہوں نے اچھا خیال کو نہیں باقی چھوڑا. یعنی مشرق کو اس چیز کا سلام ہے کہ ایک نبی بھی مغرب کو نہیں جانے دیا. کمال تصوراتی لوگ ہیں، اعلیٰ ترین خیالات کے اور مورلز کے مالک ہیں. یہ عجیب و غریب ہستیاں ہیں جو مشرق میں آباد ہیں. یعنی انہوں نے ایک نبی نہیں اپنے سے باہر جانے دیا. سارے کے سارے انبیاء مڈل ایسٹ میں رہ گئے. اور اگر ان کو انکلوڈ کر دیا جائے بائی چانس، کوئی جناب اپنا مہاتما سدھارتھا بدھا پیدا ہو رہا ہے مذہب کو بانی، کوئی ارجنا پیدا ہو رہا ہے، کوئی شنکرا پیدا ہو رہا ہے، کوئی راما چندرا پیدا ہو رہا ہے، اور یہ وہ نبی ہیں جو ڈاؤٹس میں ہیں. مگر جو ہمارے پاس سکہ بن رہا ہو خدا کے پیغمبر ہیں جیسے مڈل ایسٹ کے، جن کا قرآن ذکر کرتا ہے، ویسے قرآن نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے آج تک کسی قوم کو تباہ نہیں کیا جب تک ان میں پیغمبر نہیں بھیج لیا، اور دوسرے الا بلسان قوم ہی، اور اسی قوم کی زبان میں. تو ضروری ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر تو آیا ہوگا، ہر قوم میں. مگر انگریزوں میں کوئی نہیں آیا. یہ بڑی بات کی قوم ہے، پہلے تھی نہیں. آپ کو ایک لطیفہ سناؤ جی انگلش کے بارے میں. سلطان عالی مقام، وہ جس کو شروع میں کہتے ہیں مالک بر و بحر اور یہ اور وہ زمین و آسمان کا، جلال الدین محمد اکبر اپنے تخت پر بیٹھا ہوا. انگریز کی سفارت آ گئی، انگریز سفارت خانے والے کا ہے. انہوں نے ہگلی اور پانڈیچری کے علاقے میں تجارت کے لیے اجازت مانگنی تھی. تو انہوں نے شروع کیا ملکہ کی تعریف میں اپنے بادشاہوں کی کہ ہمارا بادشاہ زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، سمندروں کا مالک ہے، یہ مالک ہے. ایک بڑی دیر تک اکبر سنتا رہا، جلال الدین محمد، بڑی دیر تک. آخر ابو الفضل سے اس نے جو پاس تھا اس سے پوچھا، ابو الفضل این جزیرہ نما چراست؟ اس نے پوچھا یار یہ تعریف اتنی ساری جو کر رہا ہے یہ ہے کہاں؟ یعنی آپ اندازہ کرو کہ 16ویں اور 15ویں صدی کے درمیان یہ انگلینڈ اور صرف یورپ میں ایک ملک جانا چاہتا تھا، اٹالین امپائر جانی چاہتے ہیں، اینڈ لیس دین اٹ فرانس. باقی یورپ کا کوئی ملک جانا ہی نہیں جاتا. بلکہ اس سے آگے چلتے ہوئے اگر غور کرو تو چونکہ 300 برس تک خاندان اغالبہ کی حکومت سسلی اور اٹلی پہ رہی، اس لیے نارملی جو ارد گرد کے علاقائی صورتحال تھی، انگریز انگلینڈ کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا تھا. مگر بہرحال ایک ان لوگوں میں صفت تھی، اور میں ضرور اس کی آپ کو بتاؤں گا کہ they wanted to learn and they learned. جب کارڈوا سے اور کانسٹینٹی نوبل سے مسلمانوں کا علم لندن میں پہنچا، they were in best of the contacts. 200 برس تک حجت الاسلام محمد بن احمد الغزالی کی کتابیں جو ہیں اور علامہ ابن رشد کی کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھائی گئیں. تشکیک کا دور شروع ہوا، عقل کا دور شروع ہوا، اور اس پورے یورپ کے زمانے کو کہتے ہیں کہ ایج آف ڈارکنس. یہ دور نہیں ہے، 15ویں 16ویں صدی میں اس ایج آف ڈارکنس میں 2 بڑی موومنٹس شروع ہوئیں جن کو ریفرمیشن اور رینیسانس کہتے ہیں. تحریک احیاء مذہب شروع ہوئی اور تحریک احیاء علوم شروع ہوئی. مذہب تو ان کا پہلے بیچارگی کا شکار تھا، اس لیے مذہب سے وہ ہٹنا شروع ہو گئے، اور مذہب سے ہٹتے ہٹتے ایک نئی تحریک شروع ہوئی جس کو سیکولر تہذیب کہتے ہیں.
خادم دار ہولے ہولے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا مذہب ڈیکیڈنس کا شکار ہوا تو جو سیکولر تحریک آج سے 300 برس 500 برس پہلے انگلینڈ میں شروع ہوئی تھی وہ آج ہم تک پہنچی، وہ ہم تک آج پہنچی۔ اس کا سب سے بڑا جملہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ تھنگ، ریلیجن از اے پرائیویٹ تھنگ۔ ہمارے مذہب کا سب سے بڑا خلاصہ یہ تھا کہ زندگی، موت، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے اوپر ایک بہت بڑی اتھارٹی قائم ہے۔ ہم تو زیادہ کھا لیں تو حکم آتا ہے کلو واشربو ولا تسرفو، زیادہ نہ کھاؤ، کسی اور کا خیال رکھو، کسی کو کھلا کے کھلاؤ۔ ہمارے لباس میں بھی بندش آ جاتی ہے کہ اے مرد و خواتین اپنے آپ کو عریانیت کے قریب نہ لے جاؤ۔ آپ کی حرکات کو بھی آسمان سے گائیڈ کے سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، یہ عالم بالا کی انسٹرکشن ہمیں آزاد نہیں رہنے دیتی۔ We cannot behave the way we liked۔ بڑا غصہ آتا ہے نا، کیا مصیبت پڑی ہے، اللہ میاں کہاں سے آگے نہیں، ہر معاملے میں دخل دیے جا رہے ہیں، ہر معاملے میں دخل دیے جا رہے ہیں۔ کھانے لگو تو بھی، محبت کرنے لگو تو بھی، اچھل کود کرنے لگو تو بھی، ناچنے بھی نہیں دیتے۔ کیا فضول بات ہے اوپر سے، یہ کتنے عجیب سی بات۔ بھائی ہمارا دل کرتا ہے ناچیں یار، میرا بھی دل کرتا ہے، صحراؤں میں ناچیں، بسوں کے اندر ناچیں، چھتوں کے اوپر ناچیں، بڑا دل کرتا ہے سچ پوچھو۔ مگر ایک دفعہ بس میں ناچنے کا انجام میں نے بڑا خوفناک دیکھا، ٹائرائڈ کھل گیا اور ان پہاڑوں سے بس ایسی گئی کہ ناچنے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ تھوڑی سی احتیاط تو چاہیے ہوتی ہے نا۔ بس میں آپ سے عرض کروں کہ جب سیکولر فلسفی اتنا در اندازی کرے تو خواتین و حضرات میں اس شخص کو بہادر اور دلیر سمجھتا ہوں کہ جو پہلا کوشچن فیس کرے۔ Intellectually we are all cowards and remember things what I'm saying۔ تم بدنی طور پہ اور ایموشنلی کتنے بھی دلیر ہو جاؤ، I swear on my honor you are all cowards۔ کیوں؟ تم بڑے سوال کو نہیں فیس کرتے۔ جس سوال پہ زندگی کا دار و مدار ہے تم اس کو فیس نہیں کرتے۔ وہ خدا سے آزادی کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اگر وہ نہیں ہے تو اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر وہ ہے تو پھر اسے مانتے کیوں نہیں؟ اگر وہ ہے تو اسے مانتے کیوں نہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو اسے جان چھڑاؤ نا۔ یہ کیا چھوٹی چھوٹی انٹلیکچوئل خرافات میں پڑ جاتا ہے، I don't believe in this, I don't believe in this۔ You have to believe in everything which God tells you if you believe in God۔ مذہب کی بات نہیں ہے۔ کسی نے مجھے انگلینڈ سے پوچھا تھا وہ سور والے وہ کھا لوں، کیا ہوتے ہیں جو ہاٹ ڈاگس، تو میں نے کہا کھا لو بھائی، کیا عرض ہے؟ کہتے سر ادھر بھوک بڑی لگتی آس پاس چیز نہیں۔ میں نے کہا یار کھا لو نا، کیا مصیبت ہے؟ کہتا ہے سر اللہ نے نہیں منع کیا۔ میں نے کہا تمہیں اللہ سے کہا مانتے ہو سر؟ کہتا ہاں جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا پھر نہ کھاؤ۔ بھائی مسئلہ مذہب کا نہیں ہوتا، یو آر ایجوکیٹڈ بھی، خدا کے لیے مولوی مسئلہ نہیں ہے، مسائل مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہ جو اوپر بیٹھا، وہ جو تمہیں پہلا سانس دے رہا۔ ایک بہت بڑے کامنس نے کہا میں نے زندگی بھر فلسفہ نظام کمیونزم کی بڑی حمایت کی ہے، میرے پاس ساری زندگی میں نے اس کے لیے وقف کر دی، مگر دو چیزوں میں ایکویلٹی نہیں پیدا کر سکا۔ کہتے یار کیا کریں؟ کوئی کسی سے پوچھتا ہے وہ کس گھر میں پیدا کر رہا ہوں، کسی سے پوچھ کے اس کو ماں دیتا، کسی سے پوچھ کے اس کو باپ دیتا۔ بڑے بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کے طرز عمل کے خلاف لڑائیاں لڑتے پھرتے ہیں، اگر ان کو چوائس ہوتا تو انہی ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے، اور اگر چوائس ہوتا تو کوئی بل گیٹ کے سوا بھی کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ یہ چوائس ہر چیز کو باندھ دیتا ہے،
آپ کے پورے نظام تخلیق اور فکر کو باندھ دیتا ہے. We got to solve this problem first in our life. آپ کی تمام سائنسز، علم و ادب جو ہے اسی کوشچن کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے. Do we believe in God or do we not believe in God? And if I don't believe in God, I have no problem with anything, with any person, neither with mother, nor with sister, nor with my child. میں دنیا کے کسی کرائم کو کرائم مان ہی نہیں سکتا. اگر خدا نہیں ہے نا تو کوئی مجھے کیوں کہے گا کوئی آ کے بھئی آپ کی فلاں کے ساتھ کیوں آشنائی ہے، فلاں کام آپ کیوں کر رہے ہو، رشوت آپ کیوں کر رہے ہو؟ میں اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ Who are you to tell me? This is my life. اور میں کو جو خدا کہتا ہوں I don't believe in God. Simple. اس وقت آپ کے اختیارات ٹوٹلی آپ کے پاس ہوتے ہیں. زندگی میں کوئی بندہ، کوئی حکومت آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ پرسنل لائف میں یہ ورچو اختیار کرو یا نہ کرو.